اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت نے ایک نیا حربہ سوچ لیا ہے۔ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت ہے اور پچھلے 75 سالوں سے کیونکہ ہمارا ملک قرض پر بھیک مانگنے پر چل رہا ہے، تو اس لیے اس امپورٹڈ حکومت نے جو کہ مانگنے میں ماہر ہے اور ان کو مانگنے کے نئے نئے طریقے آتے ہیں، انہوں نے مانگنے کا ایک نیا طریقہ سوچ لیا ہے۔ آئیے آپ کو وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ پاکستان کو ایک نیا حربہ سوجا ہے پیسے اکٹھے کرنے کا، کہ سارے ترقی یافتہ ممالک مل کر پاکستان کے نقصان کا ہرجانہ کریں۔ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بھی قائم ہو گیا ہے۔ جو ابھی تک میری سمجھ میں آیا ہے، اس کے مطابق پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کی وجہ پروڈکشن اینڈ انڈسٹریز ہے، جس سے کاربن خارج ہوتا ہے، جس سے موسم میں بہت زیادہ تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ موسم بھی شدت پسند ہو گیا ہے، بے وقت موسم گرم ہو جاتا ہے، کبھی بے موسمی سردی پڑ جاتی ہے، کبھی شدید برف باری ہو جاتی ہے، کبھی شدید بارش۔ دنیا بھر میں یہ موسمیاتی تبدیلی صرف پاکستان جیسے غریب ملک کو بھگتنا پڑ رہی ہے۔ حالیہ سیلاب جس سے کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، یہ سیلاب اسی کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے اور دنیا بھر سے اس مد میں پیسے اکٹھے کرنے کی مہم عروج پر ہے۔ کبھی امکان ہے کہ پاکستان کو اس مد میں کچھ قرض، کچھ امدادی ڈالرز مل جائیں گے، جو ہوں گے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کے لیے، لیکن حقیقت میں کہاں استعمال ہوں گے شاید یہ کوئی پاکستانی نہ جان سکے، لیکن معلوم سب کو ہوگا کہ یہ کہاں جائیں گے۔ بظاہر یہ کامیاب خارجہ پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، لیکن یہی موسمیاتی تبدیلی کے بدلے لیا گیا فنڈ پاکستان کے لیے مستقبل میں گلے کی ہڈی بنے گا۔ پہلی بات یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کی اپنی سوچ ہو کہ ایسا کچھ ہوتا ہے اور دنیا سے پیسے مانگنے بنتے ہیں۔ یہ بھی طاقتور ملکوں کی آپسی چپکلش کا نتیجہ ہے۔ ہم بطور ایندھن استعمال ہوں گے، ہمارا ماضی کا تجربہ بھی ہے استعمال ہونے کا۔ ابھی دنیا بھر میں میڈیا اور کانفرنسز کے ذریعے یہ باور کرایا جائے گا کہ دیکھو ترقی یافتہ ممالک کی فیکٹریوں کے کاربن کا اخراج وغیرہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح نقصان یورپ، امریکہ، برطانیہ کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب جس ملک سے کاربن کا اخراج ہوتا ہے اس کو قابو کیا جائے۔ یہ تو ساری دنیا کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ پیداوار کرنے والا ملک چائنا ہے، پھر شاید انڈیا اور پھر دیگر ممالک ہیں۔ امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان پیداواری ملکوں کو پابند کرے گا کہ کاربن کے اخراج وغیرہ کو قابو کریں، ورنہ انسانیت کی بقا کے نام پر سیاسی و اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ صرف چائنا اور انڈیا جیسے ملکوں کے لیے تو نہیں ہوگا، یہ قوانین تو ساری دنیا کے لیے ہوں گے۔ جب یہ قوانین بنیں گے تو انشاءاللہ ان اقدامات پر عمل کرنے کے لیے پاکستان سب سے کمزور واقع ہوگا۔ تاریخ کے تناظر میں یہ جو چند ٹکے لیے ہوں گے، ان کے بدلے میں زیادہ سیاسی اور اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنی لمبی تمہید کے بعد جو سمجھنے کی بات ہے، اس پر غور و فکر اور عمل کرنا چاہیے۔ یہ سیلاب ہماری آبی بد نظمی، بد انتظامی اور بے حسی کا نتیجہ ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ پاکستان کی پیدائش سے لے کر اب تک اوسطاً ہر دہائی میں اتنی ہی تباہی پھیلتی رہی ہے۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اشرافیہ کو۔ ایک نئے سامراجی پھندے میں اپنی گردن پھنسانے کے بجائے اپنے آبی وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے، بارش کو رحمت بنایا جائے نہ کہ زحمت۔ آبی وسائل کے بہترین استعمال کے بہت سے خیالات کا اظہار ہمارے سینئر انجینئر ظفر اقبال وٹو صاحب کرتے رہے ہیں۔ ان جیسے ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔ ابھی فیٹف کی گرے لسٹ، بلیک لسٹ کے ساتھ ساتھ یہ تلوار بھی ہر وقت لٹکتی رہے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہماری موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بہتر اقدامات کرے، بجائے کہ بھیک مانگنے کی طرف جائیں، کچھ بہتر کریں۔ میں آپ کے پیش خدمت ایک لطیفہ کرنا چاہوں گا۔ آج کل جیسے کہ سموگ بچاؤ کے لیے ضلعی انتظامیہ اور اینٹی سموگ سکواڈ والے ہر فیکٹری کا چھاپہ مار رہے ہیں، اکثریت کو سیل، جرمانہ، FIR کاٹ رہے ہیں، جیسا مرضی سکربر لگا ہو انہوں نے اسے ریجیکٹ ہی کرنا ہوتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ آفیسر ہیں، ہماری رہنمائی کریں، کس طرح اینٹی سموگ پلانٹ لگائیں تاکہ کم سے کم آلودگی ماحول میں چھوڑے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ، آپ کی فیکٹری سے دھواں نہ نکلے، بس آپ خود حساب لگا لیں۔ پاکستان
اب کس آگ سے کھیلنا چاہ رہا ہے۔ شکریہ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔